ذائقہ چکھنا ہے تو ہر جاندار چیز کو موت آنی ہے۔ رب کعبہ نے جب یہ فرما دیا کہ ہر انسان کو موت آنی ہے تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرنا چاہیے۔ جس نبی کی ہم امت میں آئے ہیں، جس نبی کا لایا ہوا ہم قرآن پڑھتے ہیں، جس نبی کے لائے ہوئے ہم روزے رکھتے ہیں، جس نبی کے لائے ہوئے ہم زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، جس نبی کا بتایا ہوا ہم حج کو ادا کرتے ہیں، جس نبی پر حج فرض ہوا اس نبی کا لایا ہوا حج کو ہم کرنے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، ہمارے حبیب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، رب کعبہ کی قسم جب ہم ان کے لائے ہوئے سارے کام کرتے ہیں تو اسی نبی کا فرمان ہے، وہی نبی فرماتا ہے، وہی آمنہ کا دولارہ فرماتا ہے، رب کعبہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے دل کا سکون ہے، میرے دل کی راحت ہے۔ تو ہم نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ہم ٹھنڈک نہیں پہنچاتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز کو مسلمان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ اے موت سے بھاگنے والوں، اے موت سے ڈر رہا ہے انسان، لیکن موت آ کر رہے گی۔ جس دن وہ ملک الموت تمہارے پاس آئیں گے تمہیں کوئی روک نہیں پائے گا، تمہیں کوئی روک نہیں پائے گا۔ رب کعبہ کی قسم جس حال میں گنہگار کے پاس وہ فرشتے آتے ہیں، اگر انسان اس کو بتانے کے قابل ہو تو اس کو بتانے کی تاب نہ لا سکے۔ اتنی گنہگار کی جب جان نکالتے ہیں فرشتے، حضرت اسرائیل علیہ السلام، تو آپ دیکھتے ہیں جیسے کیکر ہوتی ہے، اس پر کیکر پہ ڈال کر چادر کو کھینچا جائے تو کتنی مشکل سے چادر کھینچے گی۔ گنہگار کی موت ایسے ہوتی ہے، لیکن جو نیک پرہیزگار ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، ان کے پاس میں ایسے نہیں آتے، بلکہ کیا ہے بڑے خوبصورت انداز میں آتے ہیں، بڑے اچھوتے انداز میں آتے ہیں، اور جیسے گلاب کا پھول توڑتے ہیں اس کی روح سے جسم کی روح اس کی قبض کر کے لے جاتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ گنہگار، حالانکہ انسان بچنا چاہے تو جہنم سے بچ سکتا ہے لیکن موت سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ نے فرمایا قرآن میں تسقا من عین آنیہ کہ جہنمی کو ایسا چشمہ دیا جائے گا، ایسا ابلا ہوا پانی دیا جائے گا کہ اگر تو آپ لوگوں نے آپریشن کو دیکھا ہوگا، جن عورتوں نے آپریشن کو جھیلا ہے، کتنی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی کا دل سینے سے نکل کر حلق میں کٹ گیا آپریشن کرنے کے بعد میں۔ لیکن وہ چشمہ جب دیا جائے گا، قسم خدا کی مسلمانوں، وہ ایسا پانی ہوگا، وہ ایسا ابلا ہوا چشمہ ہوگا، وہ اتنا گرم پانی ہوگا، قسم خدا کی جب اس جہنمی کو وہ پانی پینے کو دیا جائے گا تو اس کا سینے سے دل نکلے گا اور اس کے حلق میں آ کے اٹک جائے گا۔ اب نہ ہی وہ نگل پائے گا اور نہ ہی اندر کو یعنی باہر کو نکال پائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، اور جہنمی کو ایسے زری کے کانٹے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلام مجید فرقان حمید میں، لیس لہم طعام الا من ضریع، ایک درخت ہے جو ملک عربستان میں پایا جاتا ہے، اس درخت کے پاس جانور جاتا نہیں ہے، اگر جانور اس درخت کے کانٹے کھا لے تو جانور اس کی تاب نہ لا سکے، وہ جانور اس کانٹے کو کھا کر مر جائے گا۔ ایسا جہنم کا عذاب، اور وہ درخت کے کانٹے ہیں، اور یہ کانٹے تو لکڑی کے ہوں گے لیکن جہنمی کو جو کانٹا کھانے کو دیا جائے گا وہ لوہے کا کانٹا ہوگا۔ اللہ اکبر، مسلمانوں غور کرو، غور کرنے کا مقام ہے کہ جہنم کا عذاب کتنا سخت ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آج ہم
اگر کوئی ہمارے حلق کے اندر مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو ہمیں کتنی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کتنی پریشانیاں جھیلنی پڑتی ہیں، ڈاکٹروں کا چکر کاٹنا پڑتا ہے، لیکن کیا تمہیں اس کا خیال نہیں کہ جہنم کا ایسا کانٹا دیا جائے گا جس کو کھانے کے بعد میں انسان کی جسم جو ہے برداشت نہیں کر سکے گا، انسان اس کی تاب نہ لا سکے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، جہنم کا عذاب بہت کڑا ہے، جہنم کا عذاب بہت سخت ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، دیکھیے صحابہ اکرام کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کر رہے ہیں، اور برادران ملت اسلامیہ وہاں پر ایک پہاڑ موجود ہے، جیسے ہی پہاڑ سے ایک دھماکے دار آواز آتی ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو یہ کس چیز کی آواز ہے؟ تو صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں، اے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، رب کعبہ اور اس کے محبوب بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، یہ وہ پتھر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 برس پہلے جہنم میں گرایا تھا، آج وہ جہنم کی تہ کو 70,000 برس کے بعد طے کر چکا ہے۔ اللہ اکبر! 70,000 برس میں جہنم کے گڑھے کو اس پتھر نے طے کرا، تو آپ اندازہ لگائیں جہنم میں جب انسان اپنے گناہوں کو لے کر جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فرما دیا قرآن مجید فرقان حمید میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کرنے اور ریاضت کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ انسان ایک امتحان کے لیے آیا ہے، 60 سے 70 سال عمر کاٹ کر دنیا سے یوں ہی چلا جائے، اپنے دامن میں کچھ لے کر نہ جائے، رب کعبہ کی بارگاہ میں وہ کیا منہ دکھائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کی قبر میں جو گناہوں کی پوٹری اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب جس سوال پر اپنے چہرے سے اس چادر کو ہٹائیں گے، کون سا سوال ہوگا؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، پہلا سوال جو ہوگا رب کعبہ کی بارگاہ میں ہوگا، من ربک، بتا تیرا رب کون ہے؟ تو جب مردہ مسلمان ہوگا، جب مردہ مومن ہوگا، تبھی تو جواب دے گا، اے فرشتوں مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ میرا رب تو وہ ہے جس کی میں پوری زندگی کاٹ کر آیا اور اس کی عبادت کرنے لگا، نمازوں کے اس کے آگے جھکتا رہا، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا رہا۔ میرا رب تو پروردگار عالم ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ میرا رب تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، میرا رب تو رب کعبہ ہے، تم مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اور دوسرا سوال جو ہوگا، ماں تینوں کا، تیرا دین کیا ہے، تیرا مذہب کیا ہے، تیرا دھرم کیا ہے؟ تو برادران ملت اسلامیہ، بہت سے مسلمان تو ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک ہمارے ہی قریب، مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس بات کو، ایک مسلمان ہونے کے بعد اس کو یہ پتہ نہیں کہ رب کا نام کیسے پکارنا چاہیے، رب کعبہ کو کیسے آواز دینی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے یاد کرنا چاہیے، اس پالن ہارا کو کس نام سے پکارنا چاہیے۔ میں ان کے بچوں کو پڑھانے جاتا تھا، برادران ملت اسلامیہ، اور مجھ سے ہی وہ کہنے لگے اللہ کی جگہ بھگوان کہنے لگے، معاذ اللہ۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے، ایک مسلمان کہہ رہا ہے بھگوان۔ اب بتائیے کیا مسلمان کا یہی طریقہ ہے کہ اس کا نام اس کو یاد نہیں، کس نام سے پکارنا چاہیے رب کعبہ کو؟ بتاؤ کائے کے مسلمان، کائے کے مذہب اسلام میں رہنے والوں، تم یہی کہتے ہو نا کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ غوث کا دامن چھوڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگانے والوں، جلوس محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ادھن کاٹنے والوں، جلوس محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈانس کرنے والوں، نبی کا دامن پکڑنے کا مطلب یہ نہیں
کہ ہم نے نعرہ لگا دیا اور نبی کا کرتا پکڑ لیا، یہ مطلب نہیں ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ بتاؤ نبی نے کیا نماز چھوڑی ہے؟ ساری رات اتنے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے پیارے نبی بن کر، اللہ کے محبوب بن کر سب سے لاسٹ میں تشریف لائے وہ یوسف علیہ السلام، جس کے صدقے میں یوسف علیہ السلام کو وہ نور ملا۔ سارے دنیا میں آج یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا چرچا ہوتا ہے، لیکن وہ خوبصورتی ہی بھی میرے نبی کے صدقے ہی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ وہ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی میرے نبی کا صدقہ ہے، میرے نبی کے صدقے میں ملی ہے۔ وہ یوسف علیہ السلام کو جو نور عطا ہوا ہے، اسی نبی کے جلوس میں ڈانس کرنے والے، ڈی جے بجانے والے، یہ جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 12ویں کا جلوس نہیں، بلکہ یہ جو ہے گنڈا گردی ہو رہی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ابھی 12ویں شریف گزری ہے۔ میں بڑے افسوس سے آپ سے کہہ رہا ہوں، جیسے ہی ایک میڈیا والا دلی میں جلوس نکالتے ہیں، بھیڑ بھڑکا بہت رہتا ہے، ڈی جے بھی رہتے ہیں، لڑکے شیطانیاں بھی کرتے ہیں، اس میں کسی میڈیا والے نے سوال کر لیا کسی انسان سے، وہ جلوس محمدی کے بارے میں جانتا نہیں تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جانتا نہیں تھا۔ بہت سے مسلمان تو ایسے ہیں حضرت جن کو سرکار کا نام ہی نہیں پتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نام سے پکارنا چاہیے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا نام کیا ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام کیا ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا نام کیا ہے؟ برادران ملت اسلامیہ، اس میڈیا والے سے جیسے ہی میڈیا والا سوال کرنے لگا تو وہ جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں نکتہ چینی ڈھونڈنے والا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا کہنے والا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا تھا۔ بہت دیر کے بعد وہ کہنے لگا کہ ہم جلوس اس لیے نکالتے ہیں کہ ہم نماز کا پرچار کرتے ہیں۔ بتائیے یہ مسلمان کا حال ہے، نماز کا پرچار ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ہمیں پتہ نہیں ہونا چاہیے؟ سرکار جس مہینے میں تشریف لائے وہ مہینہ ماہ رمضان المبارک سے افضل بتایا جاتا ہے، اس سے اعلیٰ بتایا جاتا ہے، اس سے اعلیٰ درجہ دیا جاتا ہے، کیونکہ محمد الرسول اللہ جس کے صدقے میں ہمیں نماز ملی ہے، جس کے صدقے میں ہمیں روزہ ملا ہے، جس کے صدقے میں ہمیں زکوٰۃ دینے کا فرض نافذ ہوا ہے، جس کے صدقے میں ہمیں حج جیسی دولت کرنے کا سعادت حاصل ہوئی ہے، جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جاننے اور رب کعبہ کو ایک ٹھہرانے کا ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس کے پیدائش کا ہمیں پتہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے، ہر انسان کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے صحابہ قرآن کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، صحابہ اکرام نے کتنی محنت اور مشقتیں جھیلنے کے بعد میں ہم مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا آج ہم قرآن جو پڑھتے ہیں، یہ قرآن پہلے برق کی شکل میں نہیں تھا، آج ہم برق کی شکل میں پڑھتے ہیں۔ یہ قرآن ایسا نہیں تھا، بلکہ صحابہ اکرام کو ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آیتیں سناتے تھے تو صحابہ اکرام اس کو ہڈی پر لکھ لیا کرتے تھے، پتھروں پر لکھ لیا کرتے تھے، ایسے اکٹھا کر کر آج برق کی شکل میں ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کی ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ قرآن پڑھنا ایک بہت ضروری، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ علم دین سیکھنا ہر مرد مسلمان عورت پر فرض ہے۔ جیسے نماز فرض ہے ایسے ہی قرآن کی تعلیم سیکھنا، دین کی باتیں سیکھنا۔ برادران ملت اسلامیہ، اب جیسے ہی میں آپ کو دین کی باتیں بتا رہا ہوں، آپ کسی کو بتائیں گے، اگر اس نے اس کو بات پر عمل کر لیا وہ کسی دوسرے کو بتائے گا۔ حضرات محترم، یہی اس کو ثواب، چاہے مرنے کو مر جائے گا لیکن اس نیکی کا اس کو قبر کے اندر ثواب ملتا رہے گا۔ کتنا اچھا ذخیرہ ہے، کتنا اچھا، کتنا پیارا تحفہ ہے۔ برادران
اسلامیہ میں دیکھ رہا ہوں آپ بہت مایوس بیٹھے ہیں، دیکھ رہا ہوں آپ کے چہرے پہ خوشی نہیں ہے۔ آج ہم اس نبی کی محفل میں بیٹھے ہیں، اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہیں، جس محمد الرسول اللہ کو تمام کائنات کا مالک و مختار بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اس محفل کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور اپنے پروں سے رمجھم رمجھم نور کی بارش کرتے رہتے ہیں۔ آج ہمارا یہاں بیٹھنا ضائع نہیں جائے گا، برادران ملت اسلامیہ، یہ ذکر کرنا ہمارا بیکار نہیں جائے گا، یہ ہمارا یعنی ہمارا رات میں بیٹھنا یہاں پر خالی نہیں جائے گا۔ ہمارا سوچ رہے ہوگے کہ ہماری نیند خراب ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی محبت میں سنی مسلمان 1 گھنٹہ کیا پوری رات بھی بیٹھ سکتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی وہ ہونی چاہیے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرات محترم، برادران ملت اسلامیہ، دیکھیے میں بتاتا چلتا ہوں ایصال ثواب کے تعلق سے آپ کو۔ حضرات محترم، ایک صحابی رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے، میری ماں اس دنیا سے جا چکی ہے، جس کے قدموں کو دباتا تھا، جس کے سر کو میں دباتا تھا، جس کے ہاتھ پیروں کو میں دباتا تھا، اس کی خدمت کرتا تھا، میری اس ماں کا انتقال ہو چکا ہے، اے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اب میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ یہاں پر لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اپنی ماں کے نام سے ایک کنواں یہاں پر کھدوا دیں تو وہ کنواں سے جو لوگ پانی پیے گا تمہاری ماں کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ بے سبحان شک اللہ۔ سبحان اللہ۔ وہ صحابی رسول آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق، فرمان کے مطابق ایک کنواں کھدوا دیتے ہیں اور صحابی رسول عرض کرتے ہیں، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی سب سے پہلے چلیے اس کنویں کا پانی پیئیں گے۔ آج جو لوگ متقی اور پرہیزگار بنتے ہیں کہ یہ جو میت کا کھانا ہوتا ہے یہ جو ہے مالداروں کو کھانا جائز نہیں ہے، غریبوں کا حق ہے۔ ہاں میں بھی کہتا ہوں، کیا معاذ اللہ سرکار کی شان میں یہ لفظ کہنا کہ سرکار غریب تھے ہم کو شبہ دیتا ہے؟ سرکار غریب تھے؟ نہیں، جائز نہیں ہے، کیونکہ سرکار تو اتنے مالدار بن کر دنیا میں تشریف لائے، تمام کائنات کے لیے رحمت بن کر دنیا میں آئے، تمام کائنات تو انہی کی دولت ہے، تو سرکار کی شان میں ہم ایسا لفظ بولیں یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے اس کنویں سے پانی پیا۔ برادران ملت